پشاور سے جہانگیر جا رہا تھا، بس میں بیٹھا تھا، اور اور لوگ بھی تھے، ایک نوجوان بیٹھا تھا، بڑا حسین جمیل اٹا کٹا، اور جسم اس کا تقریباً کھل رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا جو آج کل لوگ کپڑے پہنتے ہیں۔ اب تو گلی کوچوں میں بھی اس طرح لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں نیکر پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ رواج نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، ایسے خیال آیا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا آپ کے نزدیک نہیں۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، تو وہ سب جنگ تک کرتی تیر گھڑی، ہاں جنگ تے تیار ناست، میں خدا امداد میں ہو کے دیکھو ما سرو جنگ کئی، اور بربڑ ناست سیٹ پانے بلوچانو خبر ہے لگڑ ناست، اگر بربڑ تے لگڑ ہوئے۔ مجھے کہا کہ اگر میں مسلمان ہوتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ میں نے کہا آپ کو کہتا کہ صحیح طرح لباس پہنو۔ کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا لباس پہننا چاہیے، یہ تم نے تو کبڑ مارو کا کپڑا پہنا اور بس میں بیٹھے ہو۔ اور فقہاء کہتے ہیں جسم کے وہ حصے جس کا پردہ ضروری ہے ان کو دیکھنا گناہ ہے۔ تھوڑا خلق دیتا گوری استا دا سار بسار پتونا خری دا خبر نا، لوگ بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں باتیں کرتا ہے، لیکن جس کو بات کرنی ہوتی ہے وہ مخلوق کا لحاظ کم کرے، اللہ کا کرے، دین کا لحاظ کرے، بات ختم ہو گئی۔ میں پھر کراچی آیا، یہاں پڑھا اور اس جگہ کام شروع ہوا۔ میرے نام ایک خط آیا اور اس خط میرے پاس محفوظ ہے، وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ذہن پر زور ڈالے، اندازہ ہے کہ آپ کا حافظہ اچھا ہے۔ آپ نے پشاور سے لاہور جانے والی ایک بس میں ایک اسٹوڈنٹ کو، کھلاڑی کو کپڑا پہننے کا تاکید کی تھی کہ صحیح لباس پہنو۔ اس وقت کچھ بدمزگی کی سی کیفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنے افراد مرزائیت سے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ اصلاً وہ لڑکا مرزائی تھا جو سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے مجھے کہا کہ آپ کے نزدیک میں مسلمان نہیں۔ اس نے اس کا کھوج لگایا تو مرزائیوں کے ہاں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کہ مرزائیوں کے ہاں لباس کی پابندی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو پہلی وحی آئی ہے اس حالت میں وہ ننگے تھے۔ آپ سن لے واقعہ، حقیقت الوحی کی ابتدا میں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا بھی عقیدہ تھا کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے اور وحی ختم ہے۔ ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا اور کسی نے گھنٹی بجائی، دروازے پر دستک دی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ضروری بات ہے، میں اسی طرح ہی نکل آیا کپڑے پہنے بغیر۔ تو مجھے ڈاکیا ملا اور اس نے مجھے کہا کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میں نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے۔ کہ نام بتانا پڑے گا ورنہ ڈاک نہیں دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں۔ کہ میں نے کہا جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو اس نے کہا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی۔ اب دیکھیں مرزا صاحب ننگی حالت میں، خود کہتے ہیں کپڑا پہنے بغیر آیا، اور جو آیا ہے وہی دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس نے پہلے کہا میرا نام نہیں ہے اور پھر جب دبایا تو نام بتا دیا۔ دو باتوں میں سے ایک صحیح ہے نا، تو جھوٹ ہے۔ تو انگریزی نبی ننگی حالت میں ہے اور جو فرشتہ انگریزوں کا آیا ہے وہ کذاب ہے، اسی سے مرزائیت بنی ہے۔ تو ایسے دین میں پردہ کہاں ہوگا، لباس کہاں ہوگا؟ لباس تو تقویٰ، لباس تو تقویٰ اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے۔ باتوں کو سمجھا کرو۔
اس مسئلے کے بیان کرنے سے اس لڑکے نے جو تگودو کی کوشش کی، مسائل معلوم کیے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ مرزائیت و قادیانیت اسلام کا عکس ایک نظام ہے، دھوکے کا، خیانت کا، نجاست کا، اس میں اسلام کی بو بھی نہیں۔ یہی بات باولپور کے مقدمے میں سکھ اور انگریز جج نے لکھی کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور انور شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ اور ہے، اور جس کے پیغمبر مرزا صاحب بن کے آئے ہیں وہ علیحدہ دین ہے، ایک اور دین ہے۔ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنائے کہ جب آپ کو اللہ موقع دے تو بات ضرور کہا کرے۔ وذکر، نصیحت فرمائے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحتوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔